جس میں داد اور واہ زیادہ ہو۔ مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس میں جناب سیدہ رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد والے محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج۔ تو میں زینت مجمع میں پہلا جملہ اور پہلا نقطہ بازی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی جملے سے کمرشلی پتہ چل جائے گا میں نے کتنا پڑھنا اور کتنی دیر پڑھنا۔ جس ہستی کی ایک لمحے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر لا وجود کے وجود میں تکبر آ جائے، شریعت میں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ میری سرکار مولا آپ کا سلامت ہے، امام زمانہ آپ کا سلامت ہے۔ جس ہستی کے چہرے کو دیکھ کر لا وجود کے وجود کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اسے امام جعفر، بھائی نے ہاتھ کھول کے بنا مولا تو سلامت ہے، اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ جس ہستی میں اللہ کی صداقت چھپی ہو اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ جتنی دیر میں شروع کرنی ہے اس امام کی فضیلت میں۔ امام کا نام ہے، اسم ہے جعفر، لقب ہے صادق۔ جعفر جیم عین فے رے، صادق صاد الف دال قاف، جیم سے اللہ کا جلال، عین سے علی کا پیکر، فے سے فاطمہ کی عصمت۔ یار میں امام جعفر صادق پڑھنا چاہتا ہوں، میں امام صادق بادشاہ کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیم سے اللہ کا جلال، بابا نہیں سکتا، جیم سے اللہ کا جلال، عین سے علی کا پیکر، فے سے فاطمہ کی عصمت، رے سے رب کی دلیل، صادق سواد سے حسین کا صبر، اللہ علی سے اللہ کا مظہر، دال سے دارین کا امام، کاف سے اللہ کی قدرت۔ میری بات سمجھے؟ امام سے کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ دیکھا تو جملہ یاد آ گیا۔ عباس عین الف بے، ٹھیک ہے، الف سی، عین بے الف سی، چار حرف ہیں۔ امام کا اسم کیا ہے؟ جعفر، جیم عین فے چار۔ جس ہستی کے چہرے میں عباس کا جلال چھپا ہو اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ میری بات سمجھے نہیں سکتا؟ اب ہے بلند سکتا، اب ہے امام جعفر صادق، امام الف میم، جعفر کے چار حرف، صادق کے چار حرف، امام کے چار حرف، چار اور چار آٹھ اور چار بارہ، 12 امام جس ایک ہستی میں سمٹ جائے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق، دیکھو ان ہستیوں کے جو القاب ہیں وہ زمینی نہیں، وہ آسمانی ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا جعفر صادق کا لقب صادق کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ملائکہ ہم پر درود پڑھتے ہیں، مجھ سے بولی کسی بندے نے سوال پوچھا کہ اللہ بھی ذاکر ہے، چوکر محمد والے محمد، آپ بھی ذاکر ہیں محمد والے محمد، آپ اور اللہ کو فرق کیا؟ میں نے یہ دیکھے فرق یہ ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے۔ مشرف عباس علی میرا اسم، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ میری ذات ہے۔ آدم نبی سے لے کر مشرف عباس تک یہ جتنے بھی ذاکر ہیں یہ محمد والے محمد کے اسم کے ذاکر ہیں۔ اللہ اسم کا نہیں، اللہ چودہ کی ذات کا ذاکر ہے۔ کہا مولا آپ کے بابا کا لقب صادق کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب بھی ملائکہ ہم پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارے اسم نہیں اٹھا، ہمارے القاب اٹھا۔
کیونکہ ہمارے اسم پر وہ درود پڑتا ہے جس کو ہم نے اسم دیا ہے. یار بولو یا جعفری ہونے کا سرکار ثبوت دینا. نہیں ہمیں سادے بادشاہ کے فضائل بیان کرو. جڑے بندے امام ساری بادشاہ کے فضائل میں پریشان ہیں اللہ کے پریشانی میں لاتا ہو. میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا جب بھی ملائکہ ہم پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارا اسم نہیں اٹھاتے, ہمارا لقب اٹھاتے ہیں. جب بھی امام صادق کا لقب آتا ہے میرے بابا کا تو فرشتے تکبر کرتے ہیں اور آواز قدرت آتی ہے. صرف وہی جعفری ہو سکتا ہے جو اس امام پر درود پڑھتا ہے. اور امام کا اسم کیا؟ میں نے ابھی اسم اور لقب پر پڑھا. امام کا اسم کیا ہے؟ جعفر. آج کل مولوی بڑا چلا کے وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کی وجہ سے امام کا اسم. تو مولوی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب یہ تھے اس وقت تو جنت تھی نہیں. سب کچھ بابا جی بعد میں خلق ہوئے نا. پہلے تو سب سے پہلے تو یہی ہستی ہے نا کہ جنہوں نے لا وجود کے وجود کو ظاہر کیا. میری بات سمجھے؟ یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ امام کے اسم کے صدقے میں اللہ نے جعفر نامی کے نہر کو خلق کیا. جب کوثر جیسی نہر جنت میں تھی بابا جی, جب سلسبیل جیسا چشمہ تھا تو جعفر جیسی نہر کیوں بنانا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جو جناب زہرا کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں وہ کوثر سے سیراب ہوں گے, اور جو حسین کے عزادار ہیں وہ سلسبیل کے چشمے سے سیراب ہوں گے, اور جو امام جعفر صادق پر درود پڑھتے ہیں وہ نہر جعفر سے سیراب ہوں گے. تراسی ہجری 17 ربیع الاول عالی مقام نعت قرآن تفسیر قرآن صادق آل محمد علیہ السلام. اور بھائی جان جسے کافر سچا کہے اسے محمد کہتے ہیں, جسے محمد سچا کہے اسے جعفر صادق کہتے ہیں. 17 ربیع الاول حکم ہے کہ ٹھہرا کے پڑھو. 17 ربیع الاول 83 جمعے کا روز, طہارت کی حویلی, طہارت کی عالمہ کائنات بی بی, معصومہ بی بی, طیبہ اور طاہرہ بی بی, بی بی فرما کی گود میں امام صادق ایسے آئے جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن آیا تھا. جو میں تو سننے کا نہیں سکتا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قریب گئے. امام باقر علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھا. ناطق نے ناطق کے چہرے کی تلاوت کرنی شروع کر دی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر کسی نے اللہ کی حمد کو دیکھنا تو میں میرے ہاتھوں میں دیکھے. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا ہر بندے کا اپنا مزاج ہے, طبیعت ہے, تو پر ہے, فکر ہے. ہر بندہ اپنے علم اور ظرف کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور سنتا ہے. امام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو میرے جعفر صادق کا منکر ہے. سب سے پہلے ملعون اللہ نے شیطان کو کہا تھا. اب جملہ میں کہنے پہ مجبور ہوں یا اللہ کا دشمن شیطان ہوتا ہے یا جعفر صادق کا دشمن شیطان ہوتا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جس امام کا علم طواف کرتا ہے, امام باقر علیہ السلام. بابا جی یہ ایسے موضوع ہے کہ بڑے بڑے بندے بلڈ پریشر میں نہیں ہوتے ہیں بہت شروع کرتے ایسے کیسے کرتے. یہ گفتگو ہی ایسی ہے. اور الحمدللہ میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں ماشاءاللہ. 18 19 کتابیں میں نے لکھی ہیں.
تو اس لیے مسئلہ نہیں ہے. میں جتنی دیر لوگوں کو کہیں ساری رات مولا صادق پہ گفتگو کرنی چاہیے. میری بات سمجھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے ایک اسم کا اللہ ذاکر ہو اس امام کی تعریف کون کر سکتا؟ میں جملہ پڑھوں پھر. کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں وہ کلمے پڑھتے ہیں، جتنا بھی پانی ہے وہ صحیح پڑھتے ہیں، اور فرشتے لکھنے والے باوری ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک صفت کے فضائل نہیں لکھ سکتے. میری بات سمجھے؟ اچھا آج کل ایک اور بھی بڑا نظام خراب ہے. ہاں جی، میں مجلس پڑھ رہا تھا، آپ کو بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ادب ہونا ضروری ہے. میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک ذاکر نے کہا جی امام موسیٰ کاظم کی 19 بیٹیاں تھیں، چادر ایک تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ 19 بیٹیاں چادر ایک تھی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے امام صادق کے شاگرد کتنے تھے؟ 4,000 شاگرد تھے. 4,000 شاگردوں کا کھانا کہاں سے آتا تھا؟ امام موسیٰ کاظم کے گھر سے آتا تھا. جو 3 ٹائم 4,000 شاگردوں کو کھانا کھلائے ان کی بیٹیوں کے اوپر چادر ایک ہو سکتی ہے؟ بابا جی ہر وہ بات غلط ہے جس میں آل محمد کی توہین ہوتی ہے. اگر قرآن کے حاشیے میں بھی کوئی جملہ لکھا ہو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. اس لیے جیسے اللہ بے عیب ہے ویسے یہ بے عیب ہے. بابا جی مجھے اس منبر کی قسم ہے جو محمد والے محمد نے لباس پہنا تھا نا وہ لباس بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کا وجود کیا ہے. میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ ہر بندے کو یہ تو فلاں ایسے ہے اور جس کے لقب کا صدقہ اللہ جنت خلق کرے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام باقر علیہ السلام نے بیٹے کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ جیسے قاری قرآن کرتا. یاسین نے یاسین کے چہرے کی تلاوت کی، ناطق نے ناطق کے چہرے کی تلاوت کی، محمد نے محمد کے چہرے کی زیارت کی، علی نے علی کے چہرے کی زیارت کی. اب جملہ پڑھوں سرکار. وقت کا ابو طالب وقت کے ابو طالب کے ہاتھ ہوتے ہیں. میری بات سمجھے؟ یعنی امام جعفر صادق کے فضائل پڑھنا سرکار. بابا علی صاحب شریف والا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے. میں جملہ پڑھ کے علی جل ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے بیٹے کے فضائل کیا ہے؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں کائنات کی فضیلتیں ختم ہو سکتی ہیں، میرے بیٹے جعفر صادق کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ امام باقر علیہ السلام نے ہائے ہائے توحید کا جوہر پینے والے عالم شباب شباب ناز کرتا. امام محمد باقر علیہ السلام کے قریب ایک بندہ آ کر کہتا ہے مولا آپ کا بیٹا اتنا حسین ہے کہ حسن طواف کرتا. کہا مولا میرے دل کی حسرت ہے کہ ہم امام صادق کے ساتھ حج کریں. امام نے فرمایا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ ہے وقت کی علی، آپ ہیں وقت کے محمد. اور میں نے علی بادشاہ کے فرمان پڑھے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ انا کہ میں علی جو ہوں وہ حج ہوں مومنین کا. ہم چاہتے ہیں کہ حج کریں روح حج کے ساتھ، حج کریں روح حج کے ساتھ. امام نے فرمایا چلو. امام صادق علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایسے لیا جیسے عباس کی پیشانی کا بوسہ حسین لیتے تھے. جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پیچھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے چلے جیسے حسین کے پیچھے علی اکبر چلتے تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مولا باقر علیہ السلام جس درخت کے قریب سے گزرتے تھے درخت سے آواز آتی تھی سبحان اللہ. جس پہاڑی کے قریب سے گزرتے تھے پہاڑی سے آواز آتی تھی الحمدللہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا. ساری دنیا دیوار کعبہ کو چوم رہی تھی، کعبہ امام صادق کے ہاتھ کو چوم رہا تھا.
یار بولے جس بندے کو اللہ نے زبان دی میرے ساتھ بولے. مجھے اس ممبر کی قسم ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک اللہ کی حمد کا جملہ بیان کرتے ہیں. کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں, یاد رکھنا ہم عین اللہ ہے, ہم کرم اللہ ہے, ہم وجہ اللہ ہے, ہم لسان اللہ ہے, ہم وہ ہے جو عقلوں سے بالاتر ہے, ہم وہ ہے جو شعور میں نہیں آتے, نہ رتی شعور میں آتے ہیں, نہ انسان کے ظرف میں آتے ہیں. ہمیں انسان کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ہم وہ ہے کہ جو وہ تھے کہ جب انسان کی ہوفیت میں انسان کا چکنا بھی نہیں تھا. ایک بندہ سامنے آ کر کہتا ہے, مولا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کرو. کہا مولا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا میں وقت کا محمد ہوں, یہ وقت کا علی ہے. جب بھی محمد سے کوئی سوال پوچھتا تھا علی بادشاہ کے قریب جا کر محمد مصطفیٰ کہتے تھے ہے بے قرار سے جواب دے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام صادق علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں میں تیرے سوال کو بھی جانتا ہوں, میں تیرے جواب کو بھی جانتا ہوں, میں تیرے سوال کو بھی جانتا ہوں. بابا جی میرے پاس سونے کی قلم ہوتی, ہور کی چادر ہوتی, ولایت کے پر ہوتے, نجف کی زہرا ہوتی, پرواز کر کے جملہ پڑتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. تو اتنے زیرہ کے لوگوں میں مشرف عباسط بھی جملہ پڑھنا چاہتا ہے. تو ہی اس نے سوال پوچھنا کہا. اس نے کہا جی سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بہت گناہگار ہے تو وہ کیا کرے؟ امام نے فرمایا اگر علی جل ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ دل سے توبہ کرے. ہم 14 گواہی دیتے ہیں کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. اگر ہماری ولایت کا منکر ہے, اگر وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی مر جائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ کہنا تھا. اس نے کہا لا شک آپ ویسے ہی سچے ہیں جیسے محمد سچا تھا. یہی سوال میں نے محمد سے پوچھا تھا اور یہی جواب ملا تھا جو آپ نے جواب دیا ہے. وہ بندہ چلا گیا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ خضر نبی تھا. اب میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جس سے امت علم حاصل کرے اسے نبی کہتے ہیں, جس سے نبی علم حاصل کرے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. مولا آپ کو سلام. یہ بات سمجھے نہیں سکتا مجھے جس سے دل میں ایک جشن کا سامان ہوا چاہتا ہے, دل میں ایک جشن کا سامان ہوا چاہتا ہے. اس میں صادق میرا عنوان ہوا چاہتا ہے. میں تو لکھتا تھا کاغذ پہ فقط نام جعفر, میرا کرتاس ہی قرآن ہوا چاہتا ہے. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میں اندر آیا ہوں کہ سامنے لکھا ہوا تھا عکس سے جلال کبریا. کوئی میں عکس سے کوئی نہیں ہوتا, یہ ہے ہی اللہ کا جلال. اچھا دیکھیں میرا سایہ ہو سکتا ہے, ان کا سایہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا اللہ کیسا ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے, میرا چہرہ ہی اس کا چہرہ ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ ہم ہی جنب اللہ ہے, ہم ہی عین اللہ ہے. جو اللہ کا دشمن ہے اس پہ بھی لعنت ہے, جو ہمارا دشمن ہے اس پہ بھی لعنت ہے. امام صادق علیہ السلام تو میں انشاءاللہ صفدہ کمر شاہ جی کے پاس میری بات سنتے. امام صادق علیہ السلام بادشاہ شہنشاہ حجت خدا ولیوں کا ولی, جس کی نالین کو دیکھ کر زمین اپنے اندر سے اناج اگائے اسے امام جعفر صادق. میرے پاس ٹائم کوئی نہیں, خمسہ ہو تو پھر مزہ آتا ہے سرکار. مولا صادق بات سے پڑھ لیتے. ابو بصیر نے کہا مولا آپ ہیں. بابا جی یہ سارے جملے ایک طرف, ایک جملہ ایک طرف. ابو بصیر نے کہا مولا آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں لوگوں کا حج ہے طواف کرنا, کعبے کا حج ہے ہمارا طواف کرنا. ابو بصیر نے کہا مولا آج تو بڑی مخلوق ہے. امام صادق مسکرا کر فرماتے ہیں یہ مخلوق نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. کہا مولا نظر تو نظر تو انسان آ رہا ہے. مولا نے
ابو بصیر کی پیشانی امام نے فرمایا اب دیکھ. کیا دیکھا؟ کچھ بندر ہیں، کچھ کتے ہیں، کچھ سور ہیں. کہا مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ہماری ولایت کے منکر کی سزا. جو ہماری ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ دیکھنے میں انسان ہوتا ہے مگر حقیقت میں کتا اور سور ہوتا ہے. ابھی حضرت امام ثانی بادشاہ نے ابو بصیر کو اطلاع کہا. اچانک ابو عمارہ سامنے آ کے کہتا ہے مولا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تو بتا. مولا نے فرمایا جو انسان نہیں ہے ہم اس کی بھی تعبیر جانتے ہیں، بولو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا جی میں نے خواب میں کنیزہ دیکھا ہے. مولا نے فرمایا کہ اس کے ساتھ لوہے کا دستہ تھا. کہا نہیں. مولا نے فرمایا تیرے گھر میں بیٹی ہو. کہا مولا میرے گھر میں بیٹی ہوگی. امام فرماتے ہیں ہم ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں، ہم ہونے سے. یہ میں نے ساری جو محنت کی ہے نا وہ ایک جملے کے لیے کی ہے. وہ میں جملہ آپ کی دیکھتا ہوں کہ پڑھنا یہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے سر. حضرت امام ثانی بادشاہ شہنشاہ بندے دیکھتے رہے. منصور بڑا پریشان. منصور نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ پیسہ میں خرچ کرتا ہوں، دولت میں خرچ کرتا ہوں، سیدھے امام ثانی کے پاس چلے جاتا ہوں. لہذا میں یہ کرتا ہوں کہ میں نا امام ثانی کو اپنے دربار میں بلاتا ہوں تاکہ میرا روب لوگوں کے اوپر پڑے اور میں ان کو ذرا دکھاؤں گا کہ میں کتنا امیر ہوں، میں کتنا امیر ہوں. اور جن کا لباس بھی تسبیح پڑے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. قاسم چلتا چلتا امام صادق علیہ السلام کے دروازے پہ آئے. بابا جی یہ میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور چہروں کی یاد کرنا چاہتا ہوں. عمران سے یہ جملہ آپ کے جو ہی اس بندے نے امام صادق کے دروازے کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، امام صادق مسکرا کر فرماتے ہیں ابلیس کا نمائندہ بھی ابلیس ہوتا ہے. یار پریشان ہو کے بیٹھ گئے یار، آپ کی مرضی ہے سرکار. پتہ نہیں یار میرے والا صادق بات سے بتایا. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آج لوگوں کو اکثر یعنی کو بھی نہیں پتا کہ آج کون سی شب ہے. یہ تو شیعہ نے حیدر کرار کو پتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی شہادت کی شب ہے. میری بات سمجھ رہی میں جملہ پڑھ رہا. امام نے فرمایا خبردار میرے دروازے کو ہاتھ نہ لگانا، یہاں پہ کائنات کی طہارت جھک کر سلام کرتی ہے. امام نے فرمایا جاؤ میں آ رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام اپنے حجرے میں چلے گئے. امام صادق علیہ السلام نے ایک صندوق نکالا، وہاں سے محمد مصطفیٰ کا امامہ نکالا، رسول اللہ کی آواز نکالی، رسول کی نازائن نکالی، رسول کا عصا نکالا. وقت کا محمد بن کر اپنے دروازے کے قریب آیا. دروازے نے ایسے چھو کر سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے نے چھو کر سلام کیا تھا. حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے دروازے سے ایسے نکلے جیسے کسی بادل کے اندر سے سورج نکلتا ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام باہر ہے. سامنے ایک بندہ تھا جس کا نام مجھے نہیں آتا، تاریخ میں لکھا ہوا جا کے پڑھ لینا. سامنے آ کر کہتا ہے ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی اسی عصا پکڑ لیا ہے، یہ تو کمزور لوگوں کی نشانی ہے. امام نے فرمایا یاد رکھنا جس سے طاقت بھی طاقت حاصل کرتی ہے اسے امام کہتے ہیں. کل شیء حسنہ فی امام مبین. پوری کائنات کا جو کنٹرولر اعظم ہوتا ہے وہ امام وقت ہوتا ہے اور وہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی چاہتا ہے جو امام چاہتا ہے. ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم زمین کو آسمان کر سکتے ہیں، آسمان کو زمین کر سکتے ہیں، عورت کو مرد کر سکتے ہیں، مرد کو عورت کر سکتے ہیں، آگ کو پانی کر سکتے ہیں، پانی کو آگ کر سکتے ہیں. اس میں آگے جو آپ نے عصا پکڑا ہوا ہے یہ عصا کیسا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ کا عصا ہے، کیونکہ میں جو ہوں میں انبیاء کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں آدم کا وارث ہوں، میں شیش کا وارث ہوں، میں شبان کا وارث ہوں، میں مجلس کا وارث ہوں، میں حیقوب کا وارث ہوں، میں نوح نبی کا وارث ہوں، میں اسحاق کا وارث ہوں، میں اسامر کا وارث ہوں، میں بنی شاشا کا وارث ہوں، میں بردا کا وارث ہوں، میں جفیسہ کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں اسماعیل کا وارث ہوں، میں اسحاق کا وارث ہوں، میں یعقوب کا وارث ہوں. اور یاد رکھنا کسی نے آدم کو دیکھنا ہے وہ میرے چہرے میں دیکھے، کسی نے نوح کو دیکھنا ہے وہ میرے چہرے میں دیکھے، اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہے وہ امام صادق کے چہرے کو دیکھے، اگر کسی نے ابو طالب کو دیکھنا ہے وہ میرے چہرے کو دیکھے، کسی نے عباس کو دیکھنا ہے وہ میرے چہرے کو
کہا تو رسول کی لکڑی سے محبت کرتا ہے اور خون سے نفرت کرتا ہے، یہ تمہارا حال ہے۔ کہا جی چلے، وہ بلایا منصور نے، امام نے فرمایا چلو۔ سب سے زیادہ جو موقع ملا وہ اسی امام کو ملا تبلیغ کرنا۔ میری بات سمجھے؟ کیونکہ یہ خود ہی تبلیغ ہے۔ کسی نے اللہ کو دیکھا ہو؟ کوئی اللہ کو جانتے ہیں؟ اللہ کو جاننا ہے تو ان کی وجہ سے۔ امام نے فرمایا چلو آگے چلو۔ چلنے کا ارادہ کیا، وہ آگے چلے اور گر جائے۔ جی امام صادق نے کہا آگے چلو، وہ آگے چلے اور گر جائے۔ امام نے فرمایا چلتا کیوں نہیں؟ کہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی لعنت کرنے والا لعنت ہے۔ امام صادق مسکرا کے فرماتے ہیں حجت کے آگے غیر معصوم نہیں چل سکتا۔ یار بولو جس کو میں اللہ زبان میں فرمایا، امام صادق بادشاہ نے فرمایا حجت کے آگے غیر معصوم نہیں چل سکتے۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ محمد ہیں؟ امام نے فرمایا تمہیں شک ہے؟ کہا آپ علی ہیں؟ امام نے فرمایا تمہیں شک ہے؟ کہا جی آپ کے جو دادا علی تھے وہ تو قرآن پڑھتے تھے، ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک سے قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ امام صادق مسکرا کے فرماتے تو میرے کس جز سے قرآن سننا چاہتا ہے؟ بابا قاسم شاہ جی بیٹھے اور مجمع بور ہو تو اللہ حافظ ہے۔ بابا علی نظری میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں تو میرے کس جز سے قرآن سننا چاہتا ہے؟ میرے ہاتھ سے سننا چاہتا ہے، میرے بالوں سے سننا چاہتا ہے، میری پیشانی سے سننا چاہتا ہے؟ بابا علی صاحب میں یار امام صادق بادشاہ کے فضائل پڑھا تھا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مولا قائم کا فرمان ہے کہ جو بندے میرے دادا کے فضائل میں مسکراتے ہیں اس کی قبر میں میں قائم ضرور آتا ہوں۔ جعفری ہونے کا حق ہے تو دعا کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا تو کہاں سے قرآن سننا چاہتا ہے؟ کہا جی آپ دیکھ لیں۔ امام نے فرمایا سنو میرا نواز قرآن پڑھے۔ میں ممبر میں بات کر رہا ہوں، کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں، مجھے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کوئی ان کا درزی بھی تھا۔ بابا یہ وہ خاندان ہے، میں ممبر پہ بات کر رہا تھا۔ میرے استاد محترم شہید ملت جعفری علامہ فاضل حسن الوی ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ سچوں کا ممبر ہے، یہاں پہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ ہم کل بھی لعنت کرتے ہیں، اس پہ ہم آج بھی لعنت کرتے ہیں۔ بات سمجھے کیسے کہا؟ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے چہروں کو طہارت بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو طہارت خلق ہوئی ہے وہ ان کے اسم کا صدقہ خلق ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا ہٹو، اب وہ ہٹ گیا۔ جملہ بہت بڑے عالم دین کا جملہ پڑھنا چاہتا ہے، یہ میں نے جملہ سنا ہے، پڑھا نہیں، یہ جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا قرآن تو سنائے۔ مولانا فرمایا کیا سننا چاہتا ہے؟ کہا سورہ یاسین آپ کی پیشانی سے۔ امام نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، سورہ یاسین کی آواز آنی شروع ہوگی۔ جو ہی سورہ یاسین کی آواز، ایک بندہ یکدم کمر بھائی آگے سے گزرا، جو ہی گزرا امام نے فرمایا اس بندے کو سمجھا دو کہ دوبارہ میرے سامنے سے نہ گزرے۔ پھر وہ گزرا، وہ تڑپنے لگا، تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ اس نے کہا مولا یہ بندہ مر کیوں گیا ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں سنو، جب ہمارے کلام کو موسیٰ برداشت نہیں کر سکتا یہ کیسے برداشت کرے؟ تو یہ کیسے برداشت کرے؟ میری بات سمجھ نہیں سکتا، میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سیدھا، اب یہ منصور جو تھا، منصور دوانی کی بھی جملہ ہے، دوان کی بھی جملہ ہے، یہ اتنا ملعون تھا کہ اس نے کہا کہ میں امام کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فضائل کے ساتھ قتل میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے وزیر کو کہا خبردار کوئی بندہ بھی دروازہ نہ کھولے، امام خود کھولے، اور خبردار کوئی بندہ بھی امام کے استقبال میں کھڑا۔ جو ہی امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کے حیدر کرم مولا دروازے کے قریب ہے، ہوا کا جھونکا یا دروازہ کھل گیا، امام
فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ جس کے قبضے میں سانسیں بھی ہوں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام فرماتے پیچھے جتنے بھی وہ فوجی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام نے فرمایا بات سنو ہمارے دشمن کیوں بنے بیٹھے؟ کہا جی میں آپ کو قتل کروں گا. کہا جی ساری محنت میں نے یہ جملوں کے لیے کی. فرمایا میں تمہیں قتل کروں گا حجت کے چہرے پہ اللہ کا جلال ظاہر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسد اللہ کے بیٹے کو موت کی دھمکی دیتا ہے. یا مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی میں جملہ پڑھنا سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسد اللہ کے بیٹے موت کی دھمکی دیتا ہے. یاد رکھنا تیرے بڑے بڑے میرے دادا ابو طالب کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے اور جو تیرے بڑے تھے وہ میرے بڑوں کے غلام تھے. بابا جی یہ جملہ نہیں ہے سمندر. منصور کہتے تھے اگر یہ جملہ سنا تو ایک جملہ اور پڑھوں گا پھر نہ سنا تو یہاں سے مسائل. منصور کہتے ہیں جی دیکھیں میں آپ کا اس لیے حیا کرتا ہوں کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں. امام نے فرمایا لعنت اور درود میں رشتہ نہیں ہوتا. کیا پڑھنا سرکار آپ نے کیا سمجھا. یار مولا آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بات سمجھ آ رہی سرکار میں جملہ بیان کر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لعنت اور درود میں کیونکہ تو شیطان کا نمائندہ ہے میں رحمان کا نمائندہ. کہا جی آپ اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ امام صادق مسکرا. میں خطبہ سناتا ہوں مگر میں خطبہ نہیں سنتا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو ہم کلمے کو طاقت دے کے بتاتے ہیں ہم ہیں حجت. کہا جی دیکھیں آپ کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے میں نے سب کو قتل کر دیا. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی قتل کروں.